ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ایک کتاب لکھتا ہے دی 100. اس کا سب ٹائٹل کیا ہے؟ اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن of the 100 most influential personalities of the human race, human history. پوری انسانی نسل میں سے ان لوگوں کو چن لو جنہوں نے اس کی تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا. ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا, ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا. جن لوگوں نے بھی تاریخ کا دھارا موڑا پہلے سلیکٹ کر لو, سلیکشن. 100 آدمی کا نام آ گئے, اب گریڈیشن ان میں سب سے زیادہ کس نے کیا, اور ٹاپ پر لایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب تو اویلیبل ہے, پڑھیے. اور چونکہ عیسائی ہے اور حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گئے, غور کیجیے. نمبر 2 پر لایا نیوٹن کو, بابا طبیعت. اور پھر کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن. میں عیسائی ہوتے ہوئے I'm placing Muhammad at top. How? This is because, یہ لفظ یاد کیجئے, this is because he is the only person supremely successful in both the religious and secular fields. ذہانت, وہ زندگی جو آج تقسیم کر دی گئی ہے, یہ مذہبی زندگی ہے, یہ سیکولر ہے, یہ ریاست ہے, قانون ہے, یہ ہے, اور اس کو علیحدہ رکھو بھائی, مذہب کو علیحدہ رکھو. وہ کہتے ہیں کہ یا تو مجھے ملتا ہے کہ وہ آدمی جو ادھر اونچا ہے تو دوسری طرف نیچا ہے, کچھ بھی نہیں. ادھر اونچا ہے تو ادھر کچھ نہیں. روحانیت میں, دین میں, اخلاق میں عیسیٰ سے اوپر کون جائے گا؟ لیکن حکومت میں, ریاست میں کوئی پدہ بھی نہیں رکھا, زیرو. مذہب کتنا بڑا پیدا کر دیا گوتم بدھ نے, لیکن ریاست, حکومت زیرو. اور بڑے سے بڑے جو ہے شہنشاہ اور بڑے سے بڑے کانکرس کوئی چلا آیا ہے. آپ سوچئے جو گریک آ رہا ہے, جو سکندر اعظم کہاں سے چل کر دنیا سے کہاں پہنچ گیا, بیاس تک. اٹیلا کہاں سے پہنچ گیا, مشرق سے مغرب تک. لیکن مذہب و اخلاق کے اندر زیرو نہیں بلکہ مائنس ویلیو لانی پڑے گی. ایک ہی انسان ہے, آپ کم سے کم give credit to his honesty. ایک ہی انسان, دو ہے ہی نہیں. He is the only person supremely successful in both the religious and the secular fields.